نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ ذوق نہیں ہے لوگوں میں، لوگوں نے لنڈے کے شاعروں کے کلام پڑھنے شروع کر دیے ہیں۔ میں آگے کہہ رہا ہوں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ خدا کی قسم ارباب علم کی محفل ہے، آپ تو تڑپ جاتے ہیں۔ ماہ مدینہ اعلیٰ حضرت کا انتخاب دیکھا، حضور کو کیسی کیسی شانوں سے یاد کرنا ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ آپ نہ بولیں تو میں بولنے لگا ہوں، اور خدا کرے کہ آپ بولیں۔ ساجد صاحب سمجھئے ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیا۔ وہی آپ مل جائیں میرے ساتھ، کم از کم میری ٹیم کے لوگ تو میرے ساتھ مل جائیں۔ ان کے طفیل رب نے حج بھی، سنیو اپنا عقیدہ بیان کروں، آپ بولیں گے۔ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیا۔ اب نہ بولے تو مقدر کی بات ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ آپ نے بانی فرمائے ذرا، اور خدا کی قسم اگلا جملہ سنے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی ہوئی ہیں یہ ہوا کدھر کی ہے۔ پتہ نہیں پھر سنتے کیا ہیں لوگ، کیا سنتے ہیں پتہ نہیں، یا پھر ہمیں کچھ ہو گیا یا پھر لوگوں کو ہو گیا، ہو ویسے کیا۔ یہ بات میری یاد رکھنا، کبھی یاد آئے گی تجھے، گراف بہت گر چکا ہے۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ میں ساجد صاحب کو کہہ رہا ہوں، بالعموم آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تجھا، ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تجھا، اور پاؤں رکھنے والے یہ جا چشموں بصر کے۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ جاگ رہے ہوں پیچھے والے، فرماتے ہیں جس شہر میں تو جا رہا ہے یہ پاؤں رکھنے والا شہر نہیں، یہ آنکھیں بھی، یہ میرے حبیب کا شہر ہے۔ عبد المجید بھائی بھی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ماں جی بھی جا رہی ہیں، بھی جا رہے ہیں۔ پھر یہ قافلہ، پھر حج بیت اللہ، اور پھر روضہ رسول، بس این سعادت بزور بازو لے پیسیاں تے ٹلانا نہیں لگتی، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی خوش نصیب بولے گا بلغ العلا بکمال کشفت دجا بجمال۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب رب عرش، آپ کی توجہ نہیں ہے بھائیو، پیچھے میری طرف دیکھو ذرا مہربانی، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، جاگیں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کے یہ کم از کم 200 سے زیادہ اشعار ہیں، میں آخری پڑھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ان پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہیں آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی۔
بس پھر ایک بار کہہ رہا ہوں ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی۔ اگر توجہ سے سنیے گا، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اور جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، جاؤ اے حبیب آپ کے کاشانہ رحمت پہ آ جائیں۔ آپ مہربانی فرمائے سنجیدگی سے میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مجھے پچھلے دنوں کئی ایک مقامات پر جانا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بہت بڑے خطیب پاکستان آئے نے ساڑھے گوڑ جی، میرے تو پہلے انہوں نے چنگی ٹکا کے تقریر کی تھی، بس کرا دی تھی۔ انہوں نے کہا کتنے، میں کہا کتنے کو بڑے سن خطیب پاکستان، نال ایک مفتی صاحب بیٹھے سن، اندھنے ایڈے بڑے خطیب پاکستان سن، انہوں نے 1.5-2 گھنٹے آیت کا ترجمہ بھی کوئی نہیں کیتا، ایڈے بڑے سن۔ تو اڈی بڑی نوازش ہوئے گی، میرے تک رحم کرنا، میں ترجمے سے کلام کا آغاز کر رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اور اگر بے شک جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، جاؤ حبیب سونا وہ تیرے دروازے پہ آ جائیں، تیرے کاشانہ رحمت پہ آ جائیں، بولو تو میں کہہ دوں وہ تیرے آستانہ شفاعت پہ آ جائیں، وہ تیرے آستانہ نور پہ آ جائیں، کریں کیا یا اللہ؟ فرما فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے بولیے ذرا، اللہ سے بخشش مانگے۔ یا اللہ تجھ سے اگر بخشش مانگنی ہے تو تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے۔ فسم وجہ اللہ، پہاڑوں کو دیکھیں تو تیرے جلوے، درختوں کو دیکھیں تو تیرے جلوے، ماں کی ممتا میں تیرے جلوے، پدر کی شفقت میں تیرے جلوے، چاند کی لطافت میں تیرے جلوے، سورج کی ضیاء پاشیوں میں تیرے جلوے۔ یا اللہ مشرق کو دیکھیں تو تیرے جلوے، مغرب میں دیکھیں تو تیرے جلوے، شمال میں دیکھیں تو تیرے جلوے، ارے جنوب میں دیکھیں تو تیرے جلوے، اوپر دیکھیں تو تیرے جلوے، بادل دیکھیں تو تیرے جلوے، برستی بارش دیکھیں تو تیرے جلوے، اللہ مکے کو دیکھیں تو تیرے جلوے، مدینے کو دیکھیں تو تیرے جلوے۔ بلے شاہ کہتا ہے جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر باہر کون سمانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا پھر اندر کون سمانا، میرے اندر تو ہے باہر تو ہے، وچ بلا کون نہ مانا۔ فسم وجہ اللہ، جب ہر جگہ تو ہے تو پھر تیرے حبیب کے دروازے پہ کیوں آئے؟ فرما مجھے یاد کرنے والوں، تجھے بتانا چاہتا ہوں حبیب کے دروازے پر بھی آنا پڑے گا، پھر مجھے پکارنا پڑے گا، پھر بھی بات نہیں بنے گی، بات کب بنے گی؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ کسی نقیب کا جملہ نہیں ہے، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، کسی ادیب کا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ فرمان خدا ہے، یہ لا ریب فیہ ہے، لا ریب فیہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فاستغفر لهم الرسول، بخشوں گا تب جب یار کے لب حرکت میں آ جائے۔ اب کچھ لوگ قرآن پاک کے ترجمے میں مرضی کے کرتے ہیں۔ آپ نے آیت کا ترجمہ سنا ہوگا نا، کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ قرآن پڑھنے والے ہدایت پا جاتے ہیں۔ ایتھو ہی صاحب لالے آئے یہ قرآن پڑھ کے ترجمہ غلط کرے تھے، آپ نے گمراہ ہوندہ تھے، اگلے انہوں بھی سروے لائے جاتا ہے۔ بات تو سنیے، اگر تو صرف حضور ان کے رسول تھے جو حضور کے دور میں تھے تو پھر تو ہم بھی دعا نہیں مانگتے، نہ سرکار کے پاس جاتے ہیں۔ یہ رسول ساڑھے بھی نہیں، وہ بول لو یا کرو، بتا نہیں ہو کیڑی اداکاری سن کے تُسے سبحان اللہ آن دیو، میں حیران اس گلتے ہیں۔ محبت فرماؤ نا، سنجیدگی سے بیٹھے ذرا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سنجیدہ فکر، جتنے بھی سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں ذرا جاگیے گا۔ اگر تو حضور صرف اپنے دور کے صحابہ کے رسول تھے تو پھر تو حکم ختم ہو گیا وہاں، تو یہ رسول ساڑھے بھی نہیں۔
اس طرح نہیں، اس طرح نہیں تے جے قیامت دی صبح ہو پہلے جن نے کلمہ پڑھنا ہے حضور دے بھی رسول نے او دعا نے زندگی اچ نہ جاؤ اور ساڈی تے شفاعت حشر والے دن وی زہرا دے مگر قرآن پاک کے معانی و مطالب سمجھ نہیں آئے سنے گا 662 سال پہلے کی بات ہے شارح بخاری امام نووی فتح الباری کا مصنف امام نووی آپ کی ایک کتاب ہے کتاب الاذکار آپ اس میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اعلم انہو ینبغی لکل من حج ان یتوجہ الى زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواء کان ذلك طریقہ او لم یکن فإن زیارتہ من اہم القربات واربح المسائی وافضل الطلبات آپ کہتے ہیں لوگوں حج کرنے کے بعد صفا جانے کے بعد مروہ جانے کے بعد عرفات جانے کے بعد مزدلفہ جانے کے بعد سارے عرفات میں پھر قربانی کرنے کے بعد اپنے حج کا احرام اتارنے کے بعد ارے سارا طواف زیارت کرنے کے بعد مکہ چھوڑ کے گھر مت جانا اگر چاہتے ہو رب کی قربت مل جائے اگر چاہتے ہو رحمت کا سہارا مل جائے اگر چاہتے ہو تیرے حج کے اوپر مہر کرم کی ثبت ہو جائے تو پھر حضور کے شہر کی نیت باندھ کر شروع کر دو ادھر سفر اللہ تیرا ان کے صدقے حج بھی قبول فرمائے گا یہ حضور کی قبر کی بات کر رہے ہیں امام نووی 662 سال پہلے کا محدث تسی ان سننی ہو نا تسی علم دوست ہوندے تو پھر رولا کیڑا سی ہو علم کی تحقیق تو سوتا ہے بہت جلد اقبال کہتا ہے یہ پنجاب کا باسی ہو علم کی تحقیق تو سوتا ہے بہت جلد تحقیق کی بات آئے تو پنجاب کا پنجابی سب سے جلدی سو جائے کہتا ہے کوئی ٹھڑ سواد نکل کرو ایک تحقیقہ تو شروع کر لیں اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے مگر غور سے سنیے گا کیا کہتے ہیں امام نووی کہتے ہیں فَإِذَا تَوَجَّهَ لِزِيَارَةِ أَكْثَرَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ فِي طُرُقِهِ مکہ چھوڑنے کے بعد جب تمہارا چہرہ مدینے کی طرف ہو جائے باپ ساتھ ہو ماں ساتھ ہو بہن ساتھ ہو بیٹی ساتھ ہو بیٹا ساتھ ہو مرشد ساتھ ہو کسی سے بات مت کرنا تمہاری زبان سے صلی اللہ کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں صلی اللہ کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں ذرا اونچی کہہ دینا سبحان اللہ صلی اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں ارے فرشی تو فرشی عرشیوں کو بھی پتا چل جائے گا اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے امام نووی کا فتویٰ بھی ختم نہیں ہوا ہے لوگ تو کہتے ہیں نبی کی نیت لے کے جانا آرام ہے جاگیے گا ذرا یہ فتویٰ سنیے گا آج سے 750 سال پہلے گزرا ہے میں ایک جملہ فخر سے کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے عقیدے کو منوانے کے لیے ملکہ وکٹوریا سے مور نہیں لگائی زہرا کے بابا سے لگوائی ہے میں بزرگوں سے رض نہیں کر رہا میں شہزادوں سے رض کر رہا ہوں نوجوانوں سے رض کر رہا ہوں اپنے نبی کی محبت میں ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو نہیں آواز بڑی کمزوروں والی ہے اس طرح نہیں ساڑھے دارے نہیں آئے نہ چولا واسطے آئے اے مصطفیٰ واسطے آئے ہم حضور کے لیے آئے ہم سرکار کے لیے آئے تو انہوں نے صدقہ پھر کچھ لب جائے تو نام ہی نہیں جا کے اب سنیے گا فَإِذَا وَقَى بَصَرُهُ عَلَىٰ أَشْجَارِ الْمَدِينَةِ وَحَرَمِهَا وَمَا يَعْرِفُ بِهَا دَارًا مِنَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ امام نووی کہہ دے جدوں مدینہ طیبہ والحاجی چلدا ہے چل دے
مدینہ شریف دے انہوں درخت نظر آون عمارتاں نظر آون بلڈنگاں نظر آون پھر سڑکاں کراس کردہ کملی والے دی مسجد نظر آئے پہلے درختاں دی گل کی تھی پھر عمارتاں دی گل کی تھی درخت نظر آون پھر عمارتاں نظر آون میں بڑی محنت کر کے آیا اس ٹاپک سے سینکڑوں مرتبہ علماء نے لب کشائی فرمائی ہے میں تے انہاں دے قدماں دی خاک بھی نہیں میں تے اپنی محنت دی گل کر رہے ہوں جدوں سرکار دے شہر دے درخت نظر آون گھر نظر آون پھر حضور دی مسجد نظر آئے پھر سنی دا عقیدہ کی ہے سنی کی کرے فرما جیڑا اگے ہولے درود و سلام پڑھ دائے ہن ذرا تیز کر دوے ہن زور لگائے ہن زیادہ پڑھے اے جدوں سنی مدینہ شریف دی حدود داخل ہو دے اے بچیاں دے کپڑے لین نہیں آیا اے بچیاں دیاں اس شہر چو چیزاں لیمن نہیں آیا اے سونے چاندی لیمن نہیں آیا اے رب دے حبیب نو ملن آیا سرکار نو ملن آئے رحمت کونین کو لائے پھر فرشتے مدینے دے ظاہر دے متھے نو چم دے لیں انہوں بول کے آ دے لیں تو گھروں نکلے آئے اسی عرشاں تو آئے ہاں تو سرکار نو سلام کہے عزت سنو لوگو عزت سنو ظاہر مدینہ دی عزت سنو تو سرکار نو سلام آکھنا ہے اسی تینو سلام آکھنا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول میں تے حافظ عبدالوحید صاحب تے چشتی صاحب احمد تریوے کلے ہی پڑھی ہونے ہاں میں تے چاندہ سا اس نیکی ہے تسی بھی شامل ہو جائے اس عبادت ہے تسی بھی شامل ہو جائے یہ دو بختان اللہ کیڑا دین ہونا ہے کہ تم مغرب تم عشاء تو بعد بیٹھا ہونے تے اپنے سرکار میں درود و سلام پڑھتا اے دو بخت بلند کیڑا ہو سکتا ہے بندہ پتہ نہیں کون کتے کمیں زندگی گزارے ہے تو خوش نصیب ہے جڑا انہاں دی یاد وچ بیٹھا میں بزرگان نہیں کہہ رہا میں جواناں نو کہہ رہا میرے نال او بندہ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں سرکار دی یاد وچ درود و سلام پڑھنا ہے ہاتھ کھڑا کرو بھائی ذرا مہربانی بھائی ہاتھ کھڑا کرو ذرا مل کے ذرا کہہ لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا رسول سلام علیکہ آقا رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی یا نبی اوے فرشت لو لکھ لو کوئی ایم پی اے واسطے بولے کوئی ایم این ایس تے بولے کوئی کسی واسطے بولے اسی اپنے نبی واسطے یا نبی سلام علیکہ یا رسول
بولو نا ذرا یا رسول قال ابو امامہ رأيت انس بن مالک اتى قبر النبی میں جناب نو اپنے موقف سے دلائل دے رہا حدیث سے لفظ حضور دی قبر ہے مسجد نبوی نہیں بھئی بادشاہ بھائی جاگو نا ذرا مہربانی فرماؤ اچھا جدو آنا ہے مسجد نبوی دی نیت کر لو کڈا تو کوڑ آئے ہوئے جدو نبوی کہہ دیتے ہی پھر نبی تے وچ آ گیا نا نہیں بولے یار تسی او پائیو جدو نبوی کہہ دیتا پھر نبی پاک تے وچ آ گئے نا پھر نیت سرکار دی بن گئی نا یہاں تے نام بدل جب نہیں بدل سکتا تے پھر تمہیں کہہ لے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اتا قبر النبی برفع یدئی حتی ظننت انه افتتح الصلاة فسلم النبی حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ آپ بیان فرمان میں مسجد نبوی شریف حضور دی قبر دے قریب بیٹھا ہویا ہر آن علیہ صحابی نو میں دیکھنا ہوا اس سرکار نو سلام کے جان لینے اے زیارت کے ذکر دینے اے سلام کے جان لینے اے زیارت کے ذکر دینے میں عریق صحابی نو بیناوا غور نل تکناوا ایک دن ایک صحابی آئے جنہ دا نام نامی انس بن مالک ہے جنہ 10 سال نبی پاک دے گھر وچ گزارے خدمت کی تھی جنہ نو سرکار دی صبح دا بھی پتا ہے شام دا بھی پتا ہے دوپہر دا بھی پتا ہے کھانے دا بھی پتا ہے لباس دا بھی پتا ہے آنے دا بھی پتا ہے جانے دا بھی پتا ہے خوشی دا بھی پتا ہے غمی دا بھی پتا ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نوجوانوں ذرا حوالہ نوٹ کرو احیاء العلوم تو پڑھ رہے ہو امام غزالی نقل کی دیئے سید تلاوت کر رہے ہو حضرت انس آئے مسجد نبوی چونے پر آئے اللہ دے نبی دی قبر تیلے نظار تیلے جے تو سنی ہویا تے جواب دیویں جے قبر آتے جانا شرک ہوندا بدعت ہوندا پھر صحابہ نہ جان دے پھر نبی دا پتر حسین نہ جان دا نہ جا کے دسیائے قبر آتے جانا مصطفیٰ دے غلامہ دی سنت جناب انس رضی اللہ انہاں چہرہ حضور دی قبر مبارک گل کر لے ہاتھ بلند کر لینے ہاتھ بلند کر لینے بچو ہاتھ بلند کر لینے حیران ہو گیا ابو امامہ کہنے میں کیا نماز شروع کرن لگے میں کیا نماز شروع کرن لگے فرفع یدائی حتی ظننت انہو افتتح الصلاة میں گمان کیتا جڑے نہ ہاتھ چاہے نماز پڑھن لگے ہیں جدو میں غور کیتا انہاں نماز لئی نہیں مصطفیٰ نو سلام لئی اٹھائے ہیں سلام لئی اٹھائے ہیں میں حیران ہویا میں
کے گیا کہ حضرت انس بول کے کہہ رہے ہیں، اوہ توجہ سنیو، حضرت انس بول کے کہہ رہے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، اے درود و سلام فیصلہ آباد تو نہیں آیا، اے بریلی تو نہیں آیا، اے بغداد تو نہیں آیا، اے لاہور تو نہیں آیا، حزب الاناف تو نہیں آیا، اے درود و سلام مصطفیٰ دے شہر مدینہ وچوں آیا۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت پانچ تن دے نوکر ہے تے میں پانچ تن دے امام دا لفظ پڑھا، پانچ واری حدیث دا لفظ پڑھا، تسی سبحان اللہ آکھو گے، پہلے تو زیادہ واری زور لگا کے آکھو گے، اللہ توڑے میرے نصیبہ میں چے واجبات فرما دے۔ وجبت 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 من زار قبری وجبت له شفاعتی، میری سرکار صحابہ نو بلایا، کول بٹھایا، لباں نو ہلایا، پھر کریم بولے، کریم بولے، کرم بولے، عظیم بولے، عظمت بولی، رحیم بولے، رحمت بولی، امی بولے، امانت بولی، سخی بولے، سخاوت بولی، نور بولے، نورانیت بولی، ہادی بولے، ہدایت بولی، سراج بولے، روشنی بولی، امام بولے، امامت بولی، حضور بولے، عرشاں والا رب آپ بولیا۔ میری سرکار فرمانے جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی، جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی، میری قبر نبی پاک خود کہہ رہے ہیں جن نے میری قبر دی، یہ قبراں تے جانا شرک ہوگا۔ نبی اپنی قبر دا ذکر نہ کرتے، ذکر کر کے دسیا ہے واڑیاں قبراں ہور نے، اللہ والے آدیاں ہور۔ اور جیوندیاں ایک ہو جائے نہیں، تسی نہ بولو از یہ تے کنے بیٹھے ہوئے سارے، جیوندیاں ایک ہو جائے، بولو تے صحیح، جیوندیاں ایک ہو جائے، تینوں کنے کہہ دیتا ہے مریاں بھی ایک ہو جائے، توجہ تے کرو، جن نے میری قبر دی مواجہ شریف، ریاض الجنہ۔ میں ایک بندے نو پوچھیا نبی پاک نو کوئی اختیار ہے کہ نہیں؟ اندر کوئی نہ۔ میں کہا چلو تیری گل تے پھول چڑھا چھڑنے، پر جواب میں نو صحیح دے نہیں، دودھ پتری اندر دسو گل کرو۔ میں کہا جتوں نبی 5 ٹائم گزر کے جانتے، 5 ٹائم گزر کے واپس ہوں، او جگہ اے جنت ہے۔ میں کہا ہونے تو واقعہ کچھ کر نہیں سکتا، او تے جے لگ جانتے جنت بن جاندی ہے۔
تسی سننی ہونا میں تو اڑنا شکوہ نہیں تسی بولے نہیں جتے نبی پاک دا پورا جسم نہیں تینو نبی دی عزت دی قسم ادھر آ پورا مقدس مبارک جسم نہیں صرف پاؤں دی تلی لگ جائے تے او ریاض الجنہ ہے تے جڑا سارا نبی موڑے تے چالے میں تنقید آدھی نہیں اصلاح آدھی ہیں ایک اہل تشیع نوجوان میرے کو لایا آندھا ساڑھی ایک کتاب من لا یاد الفقی ہے ہی میں کہا نہیں ہے ویکھی ہے ہی میں کہا ویکھی ایک کتھے ویکھی ہے میں کہا کنیا ایک لائبریری ہوتے ویکھی ہے آندھا ہو دی فلانی جلد کے فلانے سبے دیکھ گال لکھی ہوئی ہے ماننا ہے میں کہا سنامیں گا تو پتہ لالا آندھا جتے مولا حسین دی قبر اوتے 15 میل سجی 15 میل کھبے 15 میل اگے 15 میل پیچھے 4 چفیرے 15 میل جڑا اندر آ جائے ہوئے مومن اے جنتی ہے میں کیا اٹھ جفا آندھا کیا تو سلام نے لیں گا سکتے جفے دے آگے میں کیا گل بڑی سوادی کی تھی آندھا ہے ہاں میں کیا 15 میل آندھا ہو میں کیا تھوڑی جگہ دسیا ویسے میں کہا چل تیرا ایمان ہے نا 15 میل آندھا ہے میں کہا پھر جا کے سنی اے نواسائے کملی والا نانا اینج نہیں پورا جاندار آواز نہ لکھو ذرا سبحان اللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے بابیو اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے بھائی نوجوانوں ایک باری پھر آکھو ذرا سبحان اللہ میں کیا جے نواسے دے 15 میل جڑا احاطے وچ آئے جنتی ہے ہن سنی بن کے جواب دیں تے جڑا نانے دے نال ستا ہوئے منظر قبری وجبت لگو شفاعتی سرکار فرماندے نے جنہیں میری قبر دی زیارت کی تھی تو میری شفاعت واجب ہو گئی جنہیں میری قبر دی زیارت کی تھی تو میری شفاعت بولو ذرا زور لگا کے ہوتے تھے میری شفاعت میں نے ایک بندہ کہنے لگا وہ دوجی کمپنی دا سی ایک کوئی اور کمپنی دا سی ویسے میں گل سمجھا رہا تھا انہیں میں نے کہا رہی گل لے وے کہ تو ساتھ ایک قبر دی گل کی ہے نا حضور فرماندے نے جنہیں میری قبر ویکھی تے کلانی صاحب تو ساتھ حضور دی قبر ویکھی ہے میں کہا نہیں اے مدینہ شریف گئے ہو کہ گیا تے آندھا پھر قبر کتے ہوئے میں کہا تھلے اے تو ساتھ کی ویکھی ہے میں کہا گنبد آندھا موڑ ویکھی ہے نا تو انہوں شفاعت کو نہیں لبنی تو تو قبر تے ویکھی کوئی نہیں قبر تے بہت تھلے میں کہا ہے اتھوں دائی تو جو ہے میرے میں کہا ہیں اتھوں دائی آندھے اتھوں دائیوں میں کہا کو اپنا تلق قرآن نہ لائی آندھا جی ہے تے صحیح میں کہا کو وضو نہ لوی تلق ہے آندھا ہے ان جواب سنے میں کہا اللہ قرآن ہی فرمانے وَمْسَقُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ہن سنی بن کے دانش مند لوگ بیٹھے ہو میری گل مزایا نہ اللہ فرماندے نے سیر دا مسا کرو کدا مسا کرو عربی اچ سیر کہنے ٹینڈ نو راس اے جلد نو ٹینڈ نو کی کہندے نے راس کیونکہ اصل ہے یہ اے جڑے اوتے وال نے حاجی صاحبان باہر بھی رہ کے آئے نے پوچھ لیا انہوں نے کہندے نے شار اے وال نے سنی وابی دیو بندی شیعہ کوئی بھی ہوئے اپنے مسلک دے مطابق حکم قرآن دا ٹینڈ تے مسا کرو اسی والا تے کرنے
اے جائز آندہ ہی جائز میں کیا حکم تے وے ٹینڈ تے کرو تے کردے والا تے میں کیا مولوی نو پوچھ کے وہ تے نہیں آیا پر میں تو اندازہ حکم ہے وے ٹینڈ دا مسا کرو مگر اتے والے اسی والا تے کرنے دنیا دا کوئی مفتیہ کے مسا نہیں ہویا نکل جائے گا اسلام تو مسا ہے کیوں وجہ کی ایتے فقہ دی لوڑ پائے گی تو سیون بادشاہ سنی ہو نا سارے فقہا کہہ دیں تو جو میرے حل جیڑی چیز اصل دے اتے ہوئے او دا حکم ہوئی ہے جیڑا اصل دا ہے او دا حکم ہوئی ہے جیڑا اصل دا ہے ٹینڈ اصل والو دے اتے نے انہا حکم ہوئی ہے جیڑا سردہ ہے میں کیا قبر رسول اصل دے اتے چپا دے جنہیں ٹینڈ دے والا دا حکم اصل آلہ ہے جنہیں گمبت دا حکم قبر آلہ ہے جنہیں سرکار دا گمبت بھی بیٹھیا انہوں رب حضور دی شفاعت ہے انہوں چیا خود رہا سبحان اللہ آخری گل کرنا چاہتا حضور دے وصال تو بعد بڑیاں ہستیاں پھر گئیاں مگر تساں آگے سنیا ہونا ہے اے نے کیبل چوری کیتی ہے انہیں فلانی سے چوری کیتی ہے انہیں فلانی سے چوری کیتی ہے آج میں تو اندستان لگا ہوں انہوں نے حدیث بھی چوری کی اے مسکرانے علی گلانی غور کرو پھر تسی پریشان ہو جاندے ہو میرے کول اجے وہ کتاب موجود ہے تفسیر ابن کثیر جدے وچ نبی پاک سرکار دی حدیث موجود میں لکھ کے نال لے کے آیا سرکار دے وصال تو بعد ایک پنڈ دے رہنا انہوں عربی کہنا ان اتبین کالا کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ ایک پنڈ دے رہنا والا بندہ سرکار دی قبر تے آیا انہیں آکے حضور نو سلام آکے انہیں آکے حضور نو امام اتبی فرماندے نے کہ میں بیٹھا ہویا سا مواجہ شریف کے نام جتے حضور دا چہرہ مبارک ہے نا قبر والی سائڈ تو ان مواجہ شریف کے نام اتھے میں بیٹھا ہوں اگو سنیا جو ذرا گل توڑی بڑی مہربانی ایسا دیش پاک کو غور نہ سنیا تے ساجد بھائی جا رہے ہیں عبدالمجید بھائی بھی جا رہے ہیں انہوں نے کہنا ہے جڑا ریاض الجنہ تو پورا نکلی ہے نا مواجہ شریف وہ دا پہلا پلر تے اگو جڑا مواجہ شریف دے نال دوسرا پلر اونا دوہاں دے اتے اے شعر لکھے نے جڑے میں پڑھ آج بھی لکھے اجے تک جو نہ کلو اے تٹھے نہیں کل کا پتہ نہیں اے میں ہن پڑھنا اے تفسیر ابن کثیر میرے کل دمشق دی چھپی ہوئی جرمن لفظ سننا امام مطبی فرمان دن میں بیٹھا ہوں سمیعت یقول سمیعت اللہ کا یقول ولو أنكم إذ ظلموا أنفسكم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قرآن پڑھا آجسا مرحوم آستے تو سمجھی آکھنا سبحان اللہ میں دوبارہ قرآن پڑھنا چاہنا مہربانی ہوئے گی تمہیں اپنے پیارے انہوں سواب دینا چاہنا تھا اچھی کہہ لوں سبحان اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما توابا رحيما توابا رحيما اپنی
جانا تے ظلم کر لو میرے حبیب دے دروازے تے آ جاؤ میرے محبوب دے دروازے تے آ جاؤ مختار کل دے دروازے تے آ جاؤ میرے حاضر نبی دے دروازے تے ہو میرے ناظر نبی دے دروازے تے ہو حبیب دو جہان دے دروازے تے ہو طبیب دو جہان دے دروازے تے ہو ید اللہ دے ہتھاں والے نبی دے وجہ اللہ دے چہرے والے نبی دے علم نشرہ دے سینے والے نبی دے دروازے تے آؤ آنا لپنڈ دا بندہ ہے عربی ہے آ کے رس کردہ ہے قد جیتو کا مستغفرا لذنبی مستشفعا بکا مستشفعا بکا مستشفعا بکا اللہ دے نبی میں گناہگار ہوں میں قرآن پڑھیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب دے دروازے تے آؤ میں تواڈے دروازے تے آ گیا کر لو ظلم جد بھی تسی اپنیاں جانا تے رب آکھے رب آکھے بخشاں گا آؤ یاری دے بوئے تے رب آکھے بخشاں گا آؤ یاری دے بوئے تے دو تین لائنہ رہ گئی عرابی آیا آکے قرآن پڑھے بول کے عرض کردہ حضور میں گناہگار میں تو اڈے کل تاں آیا کہ اللہ نے آکھیا اٹھے جاؤ مہربانی ہوگی بڑی مہربانی ہوگی میں اپنے سنی نوجوانوں نے ترلا کرنا ہاتھ جوڑ کے یاد تو جو میرے رکھو میرے کول آ جاؤ تفسیر ابن کثیر دی میں فوٹو دے دینا جتھے تھوڑا دل کردا ہے اوتے لے کے جو انہوں پوچھو ہے کہ نہیں جو انہوں کنوں پھڑ کے میرے کو لے میں ایک لفظ عربی دا لکھیا ہوا ہے ایک لفظ بھی ترجمہ نہیں میں ایک لفظ آپ خود لکھ کے آیا کتاب دی زندگی بچانا اس میں لکھنا نالے میں تقریر ادو کرنا جدو میں لکھنا میں نے پہلے دن تو استاد رحمت اللہ فرمایا سی تقریر اچھی کرنا چاہنا ہے میں جی فرما پھر لکھ کے کریا یہ دینا پھر کانفیڈنس لیول بندہ آپ او دا سٹیمنا اور او دا جڑا کانفیڈنس لیول ہے او تے پھر بلندیاں تے ہوندا ہے نا انہوں پتہ ہے میں اچھی گل نہیں کر رہا تے نہ کسی دی کیسر سن کے کر رہے جاگ دیو کہ نہیں جاگ ذرا جاگ ہون حضور دی بارگاہ چون ہے ساجد بھائی تساں جانا ہے جدو ریاض الجنہ تو حضور دے مواجہ شریف دی زیارت تے ہونا ہے نا ویسے انہوں تصویر منع کر تساں ویکھنا جڑا ریاض الجنہ دے بالکل نال حضور دے مواجہ شریف دے پلر ہیں او دے اوتے شعر لکھے میرے کو لکھ کے لانا بالکل فوٹو کھچ لو اوتے لکھے ہن عرابی نے گل کر کے نا کو شعر اسی بھی پنجابی ہیں اسی بھی جدو گل دا ذوق بنانا ہوے تے پھر شعر آنے اجازت ہوئے تو میں ایک پنجابی کا شعر کہہ لیں ویسے تھے حافظ صاحب بھی بڑے بڑے مائیے پڑھ دے میں انہاں کو سنیا سے پھر میں یاد کر لیا یہ پھر اور یاد کر لینے تو میں پھر اتھے ہی رہنا والے میں تے آج بھی جمعے تے آکھے کوئی وقت دی تھیاں ندیاں کوئی وہندیاں ندیاں نے دکھاں نال نہیں مردی کوئی وگدیاں کوئی وگدیاں ندیاں نے او دکھاں نال نہیں مردی اگر آپ کو پہلا شعر یاد ہے میں جمعہ تو ویسے پڑھ کے آیا درود پاک پڑھو میں ہونے سے عرابی آیا ترس کردہ یا خیر ترجمہ ضرور ذرا گونو
یا خیر من دفنت بالکائی آزم فطاب من طیبکن القاء والعکم اے اللہ دے حبیب اے مدینے دی زمین کدھروں اچھی ہے کدھروں نیوی ہے جدوں تسی ایدے اتے سو ادوں بھی خوشبو سی ہن تسی ایدے اندر ہو ہن بھی خوشبو ہے مہربانی 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 کوئی ندیاں لنگ ویساں دکھاں نال نہیں مردی تساں چھڈیا تے مر ویساں دکھاں نال نہیں مردی اوے دکھاں نال مدنی آقا دکھاں نال نہیں مردی تساں چھڈیا تے مر ویساں آن والا عرابی عرض کردا ہے فطاب من طیبکن القاء والعکم نفس الفدا نفس الفدا نفس الفدا لقبر انت ساکنہ اللہ دے نبی جس مٹی وچ تسی آرام فرماؤ اس مٹی تو میں جان قربان کراں میں اس مٹی تو جان قربان کراں مدینے تے بڑی دنیا جاندی ہے مکے تے بڑی جاندی ہے پر انج سجا کے دنیا نو دس کے سرکار دے نوکر کنج جاندے نے جملے سنیا جے رابیاں لے فیک العفاف وفیک الجود وفیک الکرم فیک الکرم فیک الکرم سونا نبی میں ایتھے تایا معافی بھی ایتھے ہی ہے سخاوت بھی ایتھے ہی ہے سنیا جانا اللہ دا سارا کرم کرم ایتھے ہی غلبت نہیں آئی نہیں امام اتبی فرماندے نے انہاں ایڈی سونی نات پڑھی میں نیند حضور دی مسجد وچ نیند آنا ہور گل جے اے بڑے غور نہ سنیا گا مسجد نبوی شریف وچ جنوں نیند آئے نا ان کو بڑا خوش نصیب بندہ ہوئے تو جو میرے کرنا میں سو گیا ناہیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سو اس ویلے سرکار آئے نے مہربانی آخری لائن تے آگیا میں بہت سفر کیا ایس جملے واسطے ساجد بھائی میں بہت سفر ذرا مہربانی کر سرکار فرماندے آپ فرماندے نے ظاہری ہاتھ لگائے میں یا اتبی علکی کل ایرانی اوی اتبی اتائیں او جڑا میرا نوکر گیا او جڑا میرا غلام گیا انہوں جا کے کہہ اللہ تینوں بخش دیتا ہے اٹھ کے حضرت امام نیند چو یکدم بیدار ادھر ویکھیا دائیں بائیں اگے پیچھے نظر نہیں آئے اس سے ویلے عرض کر دیں سونا نبی کیڑے بازار گئے کیڑے راہ گئے کیڑے بازار ول گئے نبی کریم بازار دا بھی دسیا ہے امام اتبی دوڑ کے گئے انہاں نو روک کے کہنے ہیں وبشرہ ان اللہ قد غفرہ آنا لیا سنیا لے جا انہیں کیا کدھا سنیا ہے فرمایا ہے تیرا ہے دیتا سرکار نے میرے رب نے مصطفیٰ دے صدقے تینوں معاف کر دیتا عزیزان گرامی باتیں اس سے بھی آگے ہیں اشعار بھی بہت ہیں اس طرح لائن میں کھڑے ہیں
مگر جس موضوع کو میں نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے محبوب کے دروازے پہ آ جا۔ ایک تو حدیث پاک یہ ہے، اور دوسری نبی پاک کے وصال کو 3 دن گزر گئے۔ ایک عرابی نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، وہ آیا آ کے صحابہ سے پوچھتا ہے حضور کہاں ہیں؟ جس سے پوچھتا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ حضرت بلال کے پاس آیا، بلال محبوب کہاں ہیں؟ بلال حضور کی قبر پہ لے آئے۔ حضرت عمر جیسی ہستیوں نے تو تلوار پکڑی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا جس نے کہا نا میرے نبی کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ دوستو غور سے سنیے گا، وہ عرابی حضور کی قبر پہ آیا، اپنے جسم کو حضور کی قبر سے لمس کیا، مس کیا، مٹی اٹھائی تو اپنے سر سے ڈالنے لگ گیا، تو بول کے کہتا ہے حضور میں تو قرآن پڑھ کے آیا تھا، اگر گناہوں پر گناہ کر لو، جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے حبیب کے دروازے پہ آؤ۔ حضور میں آ گیا ہوں، اب مجھے کون بتائے گا کہ میں بخشا گیا ہوں یا نہیں بخشا گیا؟ جلالین میں یہ لفظ نہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں گا۔ فَنُودِيَ مِن قَبْرِهِ عَلَيْهِ السلام، نبی پاک کی قبر سے آواز آئی، جب خدا نے کہہ دیا آ جانا تیرا کام ہے تو بخشوانا پھر میرا کام۔ آگے یہ حدیث مشکات کی ہے، یہ نہ ہو صحیح تو بھی میں آپ کا مجرم۔ میرے حضور فرماتے ہیں من حج، وہ جس نے حج کیا، فزارنی قبری، پھر اس نے مدینے آ کے میری قبر کی زیارت کی۔ آگے والا جملہ خدا کے لیے جاگو، اداکار خطیبوں سے بچ جاؤ، حقائق سنا کرو۔ فرما کانا کمن سارنی فی حیاتی او کما قال، نبی پاک فرماتے ہیں جس نے حج کیا، حج کر کے میری قبر پہ آیا، میری قبر کی زیارت کی، میری مسجد کی زیارت کی۔ حضور نے فرمایا میری قبر کی اس نے زیارت نہیں کی، گویا اس نے زندگی میں مجھے دیکھا۔ یہ کتنا بڑا ٹائٹل، یہ کتنا بڑا اعزاز۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جس کو اللہ توفیق دے کہ وہ مدینے میں ہی رہے، اس کے پاس اسباب ہوں اور پھر اسے موت مدینے میں آئے۔ فرمایا ہر جگہ دجال چاہے، میرے شہر مدینہ میں دجال نہیں آ سکتا۔ میرے شہر مدینہ کے 4 چفیرے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ میرے شہر کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے مدینے میں منافق نہیں رہ سکتا، میرے مدینے میں صرف عاشق رہ سکتا ہے۔ آخری لفظ حضرت عمر فاروق جیسی ہستی جب بھی دعا کرتے، دعا بول کے کہتے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیل اللہ واجعل موتی فی بلد رسول اللہ۔ یہ مشکات میں حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرتے ہیں اللہ عمر کو موت دینا تو شہادت کے دینا، موت تو آنی ہے مگر آئے تیرے حبیب کے شہر، آئے تیرے حبیب کے شہر میں۔ یہ میں شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ فصاحت ختم پڑھیں گے، پھر دعا ہو جائے گی۔ یہ میرے شہر کا بابا ہے جس نے یہ شعر لکھا ہے، دنیا اس کو حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ زبادی کہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھو حیاتی ہے، جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھو حیاتی ہے، وگرنہ ہے جینا یا رسول اللہ، بھنور میں نام ہے شبیر کی، جلدی خبر لینا بڑی مشکل ہے، تجھے تو پکارا یا رسول اللہ، تصور بات کہتے میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کہہ
دیا ہمیں نے نظارہ یا رسول ان کے سفر کو مکمل فرمائے، خیریت سے یہ سفر مکمل کریں، تمام امور حج دیانتداری سے یہ مکمل کریں اور اللہ کی یاد میں رہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو حاجی حج کرتا ہے، آج سننے والی ہے یہ بات، جب یہ آئیں گے تب عمل کرنا ہے آپ نے، سب نے، جس طرح آج آئے ہو تقریباً تمام دوست ہی بیٹھے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں من حج فلم یرفث، وہ جو حج کرے اس میں گالی گلوچ نہ کرے، بے حیائی نہ کرے۔ میرے حضور فرماتے ہیں وہ اس طرح اپنے گھر میں واپس لوٹے گا کولدت کو امہ، فرمایا جس طرح اس کی ماں نے اسے آج پیدا کیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں حاجی جب اپنے شہر کو واپس لوٹ کے آئے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تو ساتھ تاک رکھنی، میں بھی رکھاں گا، حاجی صاحب کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، بولیے گا ذرا، حاجی صاحب کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، دروازے میں داخل ہونے سے پہلے گلی میں بازار میں کھڑے رہیں، فسلمہ، فرماؤ اسے سلام کرو، اسے کیا کرو؟ سلام، آگے والا لفظ وَقُلْ لَهُ اَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، اسے کہو حاجی صاحب ایک پیر بھی نہیں جو پٹنا، پہلا میرے آستے بخشش کی دعا تے فرماؤ۔ میرے حضور فرماتے ہیں وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کو بھی گناہوں سے پاک کر دے گا، تے جے حج کر کے آوے تے دعا تیرے میرے لیے منگے تے پاک ہو جائی دے، تے جدیاں ادامہ دا نا حج ہوئے۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ یہ دیکھیں نا یہ داڑیاں رکھی ہیں، یہ کوئی امام مسجد نہیں ہے، ٹوپیاں پہنی ہیں، تو ٹوپی پہننا عزت کی بات ہے۔ دوستو لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، دین سے پیار کر لو، بھائیو نمازی بن جاؤ، دوستو نمازی بن جاؤ۔ خدا کی قسم وہ کام تیرے ہوں گے جو بگڑے ہوئے، نمازی بن جاؤ، آؤ دین کی طرف آؤ، سوشل میڈیا کی اداکاری کو چھوڑ، فنکاری کو چھوڑ، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ وقت پتہ نہیں آگے سے آگے کیسا آ رہا ہے، آؤ دین کی طرف لوٹاؤ۔ میں ان کے گھر میں بیٹھ کے تجھے منت کر رہا ہوں، دین کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، صلاۃ و سلام کی طرف آ جاؤ، ذکر و اذکار کی طرف آ جاؤ۔ تجھے کوئی لاکھ مرتبہ کہتا رہے انہیں وخالے آستے تسبیح پڑھی، مگر انہاں یاد رکھی تسبیح آستے چھوے گی ساری دیہڑی تو گلاں کردا رہا، جو ہی تیری جو تسبیح ال جانی ہے تو کہنا شروع کر دینا صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دستار باندھ لو، آؤ ٹوپی پہن لو، اللہ اس گھر کو آباد رکھے، اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک جس طرح آج یہ جا رہے ہیں ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کو ایز اے میزبان رسمن نہیں فردن بزرگوں کا، جوانوں کا، مہمانان ذی وقار سب ہیں، بچوں کا، اور خصوصاً اسٹیج پہ براجمان جتنے احباب ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے، صمیم قلب سے آپ کا اہل خانہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یقیناً نظم سے بیٹھے رہے، بہت لطف آیا، بڑی دیر کے بعد کوئی سنجیدہ ماحول ملا، اسی طرح بیٹھے رہیے گا۔ جو لنگر نیاز ہم سننی چونی تو پھر صدقہ مصطفیٰ تو ملتا ہی رہتا ہے، لنگر شریف بھی ملے گا، اسی طرح بیٹھیے گا۔ آفت صاحب صرف 3 بار قرآن شریف پڑھتے ہیں اور پھر دعا ہو جائے۔